السلام علیکم دوستو، داستان راؤ کے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام عدنان ہے۔ یہ واقعہ تقریباً 6 سال پہلے کا ہے، جب میری پوسٹنگ پنجاب کے ایک چھوٹے سے تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ہوئی تھی، اور کئی مہینوں تک کرائے کے تنگ مکانوں، عارضی کمروں اور رشتہ داروں کے گھروں میں چکر لگانے کے بعد آخر کار مجھے ایک سرکاری کوارٹر ملا تھا، جس کے بارے میں دفتر کے کلرک نے بڑی عام سی آواز میں کہا تھا: کوارٹر تو تھوڑا سا پرانا ہے مگر سرکاری ہے، کرایہ بچے گا، بس قبرستان کی طرف آخری لائن میں ہے، اگر فیملی کو مسئلہ نہ ہو تو چابی لے جائیں۔ اس وقت مجھے قبرستان کا لفظ بس ایک جغرافیہ سا لگا، جیسے کوئی کہے کہ گھر سکول کے پاس ہے، نہر کے پاس ہے یا پرانے بازار کے پیچھے ہے۔ کیونکہ انسان جب عملی زندگی کے دباؤ میں ہوتا ہے تو کئی ایسی باتیں معمولی سمجھ لیتا ہے، جنہیں بعد میں سوچ کر احساس ہوتا ہے کہ وہ معمولی نہیں تھی، بس اس وقت ہم ان کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میری بیوی ہیرا طبیعت کی بہت نرم مگر سمجھدار عورت ہے، اور ہمارا ایک ہی بیٹا، جس کی عمر اس وقت تقریباً 5 سال تھی۔ کوارٹر ہمیں دوپہر تک مل جانا چاہیے تھا، مگر سرکاری دفتروں کی اپنی رفتار ہوتی ہے، اس لیے چابی، دستخط، میٹر کی ریڈنگ، پرانے سامان کی لسٹ اور چوکیدار کو اطلاع دیتے دیتے شام قریب آ گئی۔ ہمارا چھوٹا سامان ایک مزدور کی گاڑی میں تھا: 2 چارپائی، ایک پرانی دیوار الماری، ایک گدا، چند برتن، کپڑوں کے کارٹن، ایان کے کھلونے اور چھوٹا سا فریج۔ جب ہم سرکاری کالونی پہنچے تو مغرب سے کچھ پہلے کا وقت تھا، سورج نیچے جھک رہا تھا، آسمان پر گرد آلودہ نارنگی روشنی بچھی ہوئی تھی، اور کالونی کے پہلے کچھ کوارٹروں میں بچے کھیل رہے تھے۔ کہیں پریشر کوکر کی آواز آ رہی تھی، کہیں عورتیں چھت پر کپڑے اتار رہی تھی، مگر جیسے جیسے ہم آخری لائن کی طرف بڑھے، آباد گھروں کی آوازیں پیچھے رہ گئیں اور ایک کھلی پھیلی ہوئی خاموشی سامنے آنے لگی۔ ہمارا کوارٹر واقعی ہی سب سے آخر میں تھا۔ اس کے بعد ایک ٹوٹی ہوئی اینٹوں کی دیوار شروع ہوتی تھی، اور دیوار کے اس پار پرانا قبرستان تھا، جس میں نیم، کیکر اور شمشن کے درخت بے ترتیب کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ قبروں پر پکی تختیاں تھیں، کچھ پر صرف مٹی کے آوار، کچھ پر سبز گھاس، کچھ پر سوکھے پھول، اور کچھ جگہوں پر بس خاموش زمین تھی، جس سے سمجھ آتا تھا کہ یہاں بھی کوئی کبھی رکھا گیا ہوگا، مگر نام وقت کے ساتھ مٹ گیا۔ کوارٹر باہر سے سرکاری عمارت جیسا ہی تھا، ایک چھوٹا سا برآمدہ، 2 کمرے، ایک بیٹھک نما حصہ، کچن، غسل خانہ اور پیچھے ایک تنگ سا صحن، جس کی آخری دیوار قبرستان کی دیوار سے ملتی تھی۔ رنگ کئی جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، کھڑکیوں کی جالیاں زنگ آلودہ تھی، برآمدے کے کونے میں پرانی مٹی اور پتے جمع تھے، اور دروازہ کھلتے ہی اندر سے بند گھر کی واہ ملی جلی بو نکلی، جس میں نمی، چونے، پرانی لکڑی، بند ہوا، مٹی کے تیل اور کسی بہت پرانی اگربتی کی ہلکی سی باقیات شامل ہوتی ہے۔ سرکاری کالونی کے چوکیدار، جس کا نام غلام رسول تھا، ہمارے ساتھ آیا ہوا تھا۔ اس نے چابی مجھے دی، پھر گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ایک نظر پیچھے والی طرف ڈالی، اور ایسے کھنکارا جیسے کوئی بات دل میں روک رہا ہو۔ میں نے پوچھا کہ پانی آتا ہے، بجلی ٹھیک ہے؟ اس نے سب کے جواب دیے، مگر جب ہیرا نے پیچھے والے صحن کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ دروازہ کھلتا ہے، تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہا۔ پیچھے کی دیوار میں ایک چھوٹا سا لوہے کا بند دروازہ تھا، جو بذریعہ بہت پرانا لگتا تھا۔ اس پر اندر سے تالا کند لگایا ہوا تھا، اور باہر کی طرف شاید قبرستان کی رستہ آتا تھا۔ غلام رسول نے فوراً کہا: وہ استعمال کا نہیں ہے بی بی، پہلے زمانے میں شاید مالی یا صفائی والے آتے جاتے ہوں گے، اب بند رہتا ہے، آپ بس اسے نہ کھولے گا، قبرستان کی طرف نہیں ہے، بچوں کو ادھر نہ جانے دیجیے گا۔ اس کا لہجہ نصیحت والا تھا، مگر اس میں وہ عام احتیاط نہیں تھی جو کوئی سرکاری ملازمت نئے رہنے والوں کو دیتا ہے۔ اس میں ایک عجیب سی جلدی تھی، جیسے وہ چاہتا ہو کہ بات یہی ختم ہو جائے۔ پھر وہ میرے قریب آ کر آہستہ سے بولا: صاحب، گھر پرانا ہے، رات کو اگر پیچھے سے کوئی آواز آئے
تو فوراً دروازہ کھولنے نہ لگ جانا۔ کبھی بلیاں ہوتی ہیں، کبھی ہوا سے ٹن ہلتی ہے، اور قبرستان کی طرف لوگ کبھی کبھار فاتحہ کے لیے بھی آتے جاتے ہیں، مگر رات میں جو بھی ہو پہلے سامنے سے دیکھ لینا، پیچھے والا دروازہ بند ہی رہنے دینا۔ میں نے پہلے کی عادت سمجھ کر سر ہلا دیا، مگر ہیرا نے میری طرف ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں سوال بھی تھا، ہلکی سی ناکوشی بھی تھی، جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تم نے بتایا نہیں تھا کہ گھر قبرستان سے اتنا ملا ہوا ہے۔ میں نے سامان اتارنے والے مزدور کے سامنے بات کو ہلکا رکھنے کے لیے مسکرا کر کہا، قبرستان دیوار کے اس پار ہے، گھر اس طرف ہے، اور سرکاری کوارٹر ملنا بھی آج کل نعمت ہے۔ ہیرا نے کچھ نہ کہا، مگر میں جانتا تھا کہ اس نے بات دل میں رکھ لی ہے۔ سامان اندر رکھواتے ہوئے شام مکمل طور پر اتر آئی۔ مزدور جلدی جلدی گئے۔ غلام رسول بھی یہ کہہ کر چلا گیا، اگر کوئی ضرورت ہو تو سامنے والی گلی میں اس کا کمرہ ہے، مگر جاتے جاتے اس نے ایک بار پھر پیچھے والے صحن کی طرف دیکھا، اور اس نظر نہ میرے دل میں پہلی بار ایک بہت باریکی سی کہاوت چبا دی۔ گھر میں ہم تین ہی رہ گئے۔ ہیرا نے سب سے پہلے کچھ صفائی کیا، میں نے بلب چپکائی، ایان اپنے کھلونوں کا چھوٹا سا باکس کھول کر بیٹھ گیا۔ گھر کی دیواروں پر ہماری موجودگی کا پہلا شور پھیلنے لگا۔ کمرے اونچی چھتوں والے تھے، پنکھوں پر گرد جمع ہوئی تھی، دیواروں پر پرانے قلعوں کے نشانات تھے۔ ایک کمرے میں نمی کا بڑا سا داغ تھا جو دور سے دیکھنے پر کسی جھکے ہوئے چہرے جیسا محسوس ہوتا تھا، اور پچھلے صحن کی طرف کھلنے والے کھڑکی کے شیشے اتنے دھندلے تھے کہ باہر کی چیزیں مکمل نہیں، صرف شکلوں کی طرح نظر آتی تھی۔ عشاء کے بعد تک ہم نے صرف بنیادی سامان کھولا۔ ہیرا نے چولہے پر چائے بنائی، میں نے بازار سے لائی ہوئی روٹی اور سالن نکالا، اور ایان پہلے تو کھلونوں میں لگا رہا، پھر اچانک کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب پچھلے صحن کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں ایک مزدور بلب جلا رہا تھا، اور اس سے آگے دیوار کے اوپر قبرستان کے درختوں کے سائے ہل رہے تھے۔ میں نے اسے آواز دی کہ بیٹا کھانا کھاؤ، مگر وہ چند سیکنڈ تک ایسے ہی کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، بابا وہ انکل کیوں کھڑے ہیں؟ میں فوراً اٹھ کر اس کے پاس گیا، کھڑکی سے باہر دیکھا، صحن خالی تھا، دیوار کے اس پار درخت تھے، چند قبروں کی دھندلی لکیریں تھیں اور ہوا میں ہلتی ہوئی شاخیں تھیں، مگر کوئی آدمی نہیں تھا۔ میں نے ایان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا سایہ ہوگا، درخت ہل رہے ہیں، مگر اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، بس اتنا کہا، وہ دیوار کے پاس نہیں تھے، وہ ہمارے صحن کے اندر تھے۔ ہیرا نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا، اس کی توجہ جو کھانے کی طرف کروائی، اور مجھے ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ شاید ہمیں آج رات پردہ یا موٹا کپڑا کھڑکی پر لگا دینا چاہیے، مگر سامان میں پردے ابھی کسی کارٹن میں بند تھے، اور تھکن ایسی تھی کہ ہر چھوٹا کام بھی بڑا لگ رہا تھا۔ رات تقریباً 10:30 بجے تک گھر کی کچھ ترتیب میں آ چکا تھا۔ ہم نے سامانے والے کمرے میں گدا بچھا دیا، ایک طرف ایان کا چھوٹا بستر لگا دیا، ہیرا نے ضروری کپڑے نکال کر رکھے، میں نے اندر سے دروازے چیک کیے، سامان کا دروازہ بند تھا، پچھلے صحن کا دروازہ بند تھا، اس چھوٹے لوہے کے دروازے کا تالا مضبوط تھا، اور کچن کی کھڑکی کی چٹکی بھی لگی ہوئی تھی۔ باہر قبرستان کی طرف مکمل اندھیرا تھا، صرف کبھی کبھار دور کسی بلب کی کمزور روشنی درختوں کے درمیان سے دکھائی دیتی تھی۔ ہم نے کمرے کا بلب مدھم کر دیا، ایان تھکن سے جلدی سو گیا، اور ہیرا نے آہستہ آہستہ سے کہا، عدنان مجھے یہ گھر پسند نہیں آیا، عجیب سا بھاری سا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہر بندہ گھر پہلے دن ایسا ہی لگتا ہے، کل صفائی ہوگی، پردے لگیں گے، پڑوسیوں سے واقفیت ہوگی، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر دل کے اندر بھی جانتا تھا کہ یہ گھر صرف بند ہونے کی وجہ سے بھاری نہیں تھا، اس میں کوئی ایسی ساکت کیفیت تھی جو لوگوں کے آنے جانے سے کم نہیں ہوتی تھی، بلکہ شاید ان کے سونے کا انتظار کرتی تھی۔ تقریباً 11 بجے کے بعد پہلی آواز آئی، وہ بہت ہلکی تھی، جیسے پیچھے کے صحن میں کسی نے سوکھے پتوں پر قدم رکھا ہو۔ میں نے کروٹ بدل کر سنا، پھر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہی آواز آئی،
اس بار ذرا لمبی، جیسے کوئی دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہیرا بھی جاگ رہی تھی۔ اس نے بنا میری طرف دیکھے پوچھا، تم نے بھی سنا؟ میں نے کہا شاید بلی ہو، مگر میری اپنی آواز میں یقین نہیں تھا۔ میں موبائل کی ٹارچ لے کر پچھلے دروازے تک گیا۔ اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کچن کی کھڑکی سے باہر روشنی ڈالی۔ صحن میں کچھ نہیں تھا، مگر زمین پر ایک چیز نے میری توجہ جگا دی۔ شام کو جب ہم نے سامان رکھا تھا تو صحن میں سوکھے پتے بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے، مگر اب دیوار سے چھوٹے لوہے کے دروازے تک پتوں میں ایک باریک سا راستہ بنا ہوا تھا، جیسے کسی نے بہت آہستہ چلتے ہوئے انہیں دونوں طرف سرکا دیا ہو۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ ہوا سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، حالانکہ صحن بند تھا اور ہوا اتنی تیز نہیں تھی۔ میں واپس کمرے میں آیا تو ایان نیند میں ہل رہا تھا۔ ہیرا نے اسے سیدھا کیا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور وہی ماں والی بے چینی چہرے پر آ گئی جو بچے کی معمولی حرکت کو بھی محسوس کر لیتی ہے۔ ایان کی آنکھیں بند تھیں، مگر اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ ہیرا نے اس کے قریب ہو کر سنا، پھر اس کا چہرہ بدل گیا۔ میں نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے؟ ہیرا نے بہت آہستہ کہا، یہ کہہ رہا ہے میں نہیں آؤں گا، امی ڈانٹیں گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، ایان نے آنکھیں بند رکھے ہوئے ایک اور جملہ کہا، دروازہ آپ کھولو، میں چھوٹا ہوں۔ ہیرا نے فوراً اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ ایان نے آنکھیں کھولی۔ کچھ لمحے ہمیں ایسے دیکھتا رہا جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ وہاں کہاں ہے، پھر رونے لگا۔ ہم نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ پہلے تو کچھ نہیں بولا، پھر میری گردن سے لپٹ کر کہنے لگا، وہ باہر والا بچہ مجھے بلا رہا تھا، کہتا تھا میرے ساتھ کھیلو، میرے پاس مٹی والا گھر ہے۔ ہیرا نے فوراً کلمہ پڑھا، ایان کو اپنے ساتھ لگا لیا، اور میں نے اس بار بات کو خواب کہہ کر ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ بچے کا جملہ دروازہ آپ کھولو میرے اندر کہیں اٹک گیا تھا۔ رات 12 کے قریب بجلی چلی گئی۔ سرکاری کالونی میں یہ عام بات تھی، مگر اس کوارٹر میں اندھیرا ایک دم معمول سا زیادہ گھنا محسوس ہوا۔ کمرے میں صرف موبائل کی ہلکی روشنی تھی۔ باہر قبرستان کی طرف سے کتوں کی بھونکنے کی دور کی آواز آ رہی تھی، اور پچھلے صحن میں لٹکا ہوا بلب بجھ جانے کے بعد کھڑکی اب ایک سیاہ چکور سوراخ جیسی لگ رہی تھی۔ ہیرا نے کہا دروازے کے پاس کرسی لگا دو۔ میں نے کہا کنڈی لگی ہے، پھر بھی اٹک کے پچھلے دروازے کے سامنے ایک پرانی چارپائی کا پایا اٹکا دیا تاکہ اگر کوئی چیز ہلے تو آواز آئے۔ میں واپس لیٹا ہی تھا کہ پچھلے والے صحن سے بہت آہستہ، بہت صاف پانی کے نل کی کھولنے کی آواز آئی۔ پہلے ایک چچڑاہٹ، پھر ٹپ ٹپ، پھر مسلسل پتلی دھار۔ میرے پورے جسم میں سردی سی دوڑ گئی، کیونکہ شام کو میں نے خود صحن کا نل بند کیا تھا اور اس کا ہینڈل کافی سخت تھا۔ ہیرا نے میرے بازو کو پکڑ لیا۔ ہم دونوں چند لمحے مکمل خاموش رہے، جیسے اگر ہم آواز نہ کریں تو شاید وہ آواز بھی خود بخود رک جائے گی، مگر پانی چلتا رہا۔ آخر میں نے ہمت کر کے موبائل اٹھایا، کچن میں گیا، کھڑکی کے شیشے سے ٹارچ باہر ڈالی اور دیکھا کہ صحن کا نل واقعی کھلا ہوا تھا۔ پانی ایک پتلی لکیر کی شکل میں فرش پر پھیل رہا تھا، اور اس پانی میں قبرستان کی طرف والی دیوار کا سایہ ٹوٹ کر ہل رہا تھا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں واپس کمرے میں آیا، ہیرا کو بتایا کہ نل کھلا ہے، مگر صبح بند کر دیں گے۔ ہیرا نے کچھ نہیں کہا، بس ایان کو اور قریب کر لیا۔ کچھ دیر بعد پانی خود بخود بند ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہمارے دھیان کوئی بحث نہیں رہی، کیونکہ کبھی کبھی خوف کا سب سے مضبوط ثبوت یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز آپ پر حملہ کرے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے بے جان چیزیں آپ کی موجودگی کو نوٹس کرنے لگیں۔ ہم دونوں جاگتے رہے۔ ایان اب ہیرا کے بازو میں دبا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے پر نیند پوری طرح واپس نہیں آئی تھی۔ باہر سے اب کوئی قدموں کی آواز نہیں آ رہی تھی، مگر خاموشی بے سکون والی نہیں تھی۔ وہ ایسی خاموشی تھی جس میں لگتا تھا کہ کوئی اگلی آواز کے لیے جگہ بنا رہا ہو۔ تقریباً 1 بجے کے قریب سامنے کی دروازے پر دستک ہوئی۔ 3 ہلکی دستک، نہ بہت زور کی، نہ اتنی مدھم کہ وہاں وہم سمجھی جائے، بلکہ ایسی کہ جیسے کوئی پوری
واقفیت اور پورے صبر کے ساتھ یہ جانتا ہو کہ اندر والے جاگ رہے ہیں اور صرف جواب دینے میں دیر کر رہے ہیں۔ ہم دونوں اچھل کر بیٹھ گئے۔ سامنے کے دروازہ کالونی کی گلی کی طرف تھا، اس لیے پہلے سوچ ہی کہ شاید چوکیدار ہو، کوئی دفتر والا آدمی ہو یا کوئی پڑوسی کسی ضرورت سے آیا ہو، مگر رات کے اس وقت پہلے ہی رات اور ایسے سنبھلے ہوئے انداز میں دی جانے والے دستخط میں ایک عجیب سی غیر معمولیت تھی۔ میں نے اندر سے پوچھا کون؟ چند لمحوں تک کوئی جواب نہ آیا۔ خاموشی اتنی مکمل تھی کہ ہمیں ایان کی ہلکی سانس تک سنائی دے رہی تھی۔ پھر دوبارہ وہی 3 دستخط، مگر اس بار آخری دستخط کے بعد دروازے کے دوسری طرف سے ایک آواز آئی، اور اس آواز نے میرے جسم کا سارا خون جیسے ایک لمحے کے لیے جما دیا، کیونکہ وہاں آواز غلام رسول کی تھی۔ وہی خرخرار پن، وہی عمر رسید لہجے کی تھکن، وہی الفاظ کو آدھا نگل کر بولنے کی عادت، یہاں تک کہ میرا نام لینے کا انداز بھی وہی۔ اس نے بہت آہستہ سے کہا، صاحب دروازہ کھولیں، ایک بات رہ گئی تھی۔ ہیرا نے فوراً میری کلائی پکڑ لی اور اس کی انگلیوں کی رفتار سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے بھی آواز پہچان لی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل واقعی دروازہ کھولنے کو مائل ہوا، کیونکہ آواز ایسی تھی جس پر شک کرنا مشکل تھا، مگر اگلے ہی لمحے میرے اندر کسی بہت بڑی گہری وجہ احساس نے سر اٹھا کر کچھ ٹھیک نہیں، کچھ ایک معمولی انسان بات سے ہٹ کر گیا ہے، مگر اس وقت تک میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ جو انسان مجھے ہٹا کر گیا ہے وہ کیسے آ سکتا ہے۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر دوبارہ پوچھا، کیا ہوا؟ باہر سے فوراً جواب آیا، صاحب پیچھے والا دروازہ چیک کر لیں۔ میں نے جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کا تالا ڈھیلا تھا۔ ابھی آواز آئی تو سوچا آپ کو بتا دوں۔ یہ سن کر میرے قدم ایک لمحے کو رک گئے، کیونکہ یہ وہی بات تھی جو غلام رسول شام کو ہمیں کہہ کر گیا تھا۔ وہی انداز تھا جس میں وہ کسی بات کو آدھا سمجھتا تھا اور آدھا اپنے پاس رکھتا تھا۔ مگر پھر ایک ایسی چیز ہوئی جس نے میرے ہاتھ کو کنڈی تک پہنچنے نہیں دیا۔ دروازے کے نیچے جو باریک سا خلا تھا، جہاں سے باہر کی روشنی یا سایہ کبھی کبھی دکھائی دیتا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ کسی کی چپل کی دھندلی شکل، نہ دھند میں کھڑے آدمی کا سایہ، نہ کپڑے کا کنارہ، نہ قدموں کی حرکت، کچھ بھی نہیں۔ بس دروازے کے اس پار ایک ایسی ساکت تاریخ جمی ہوئی تھی جو کالی گلی کی تاریخ نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے خود اندھیرے دروازے کے بالکل ساتھ آ کر کھڑا ہو اور اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہے اسے چھپا رکھا ہو۔ میں نے سائڈ کی چھوٹی کھڑکی سے باہر جھانکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس سے پہلے کی آواز پھر آئی۔ اس بار اس میں غلام رسول والی اور ایک عجیب سی نرمی زیادہ تھی، ایسی نرمی جو انسان کے دل کو مطمئن نہیں بلکہ کمزور کرتی ہے۔ اس نے کہا، کھول دیجئے صاحب، بچے کو باہر نہ جانے دیجیے گا، بس میں دیکھ کر جاتا ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی میرے اندر ایک اور ٹھنڈی لہر دوڑ گئی، کیونکہ ہم نے دروازے کے قریب آ کر یہ بات بہت آہستہ کہی تھی کہ ایان جاگ نہ جائے، اور غلام رسول اگر واقعی باہر ہوتا تو اسے یہ کیسے معلوم ہوتا کہ بات بچے تک پہنچ گئی ہے۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کے شیشے سے باہر جھانکا۔ گلی خالی تھی، دھند ہلکی سی پھیلی ہوئی تھی، سامنے والے کوارٹروں کے بلب دور دور جل رہے تھے، مگر ہمارے دروازے کے سامنے کوئی نہیں تھا، نہ ایک انسان، نہ حرکت، نہ سانس، نہ قدم۔ اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی، جیسے ہی میں نے جھانک کر باہر سے غلام رسول کی وہی آواز اب ذرا قریب اور ذرا زیادہ صاف، بالکل دروازے سے لگ کر آئی، دیکھ لیا، میں ہی ہوں، کھولیں۔ اس سے ایک لمحے میں میرے جسم کے اندر جو سنسنی دوڑی، اسے میں آج تک لفظوں میں پوری طرح بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ آنکھیں کہہ رہی تھی کہ کھڑکی کے باہر کوئی نہیں، اور کان گواہی دے رہے تھے کہ آواز بالکل دروازے کے سامنے سے آ رہی ہے۔ میں واپس ہٹنے ہی لگا تھا کہ اسی وقت پچھلے والے صحن کی طرف سے لوہے کے دروازے کا تالا بہت آہستہ آہستہ ہلا۔ وہ آواز اتنی معمولی تھی کہ شاید دن میں سنائی بھی نہ دیتی، مگر اس رات وہ میرے کانوں میں ایسے لگی جیسے کسی نے بالکل قریب آ کر میرا نام لیا ہو۔ تالا پہلے ایک بار ہلا، پھر رک گیا، پھر دوبارہ، جیسے کوئی باہر سے نہیں بلکہ اندر سے اسے آزما رہا ہو کسی طرف کھلتا ہے۔ اور اسی لمحے سامنے والے دروازے کے باہر سے غلام رسول کی آواز، جو اب تک نرمی سے
بلاتی رہی تھی، ایک لمحے کو بالکل خاموش ہو گئی۔ پھر وہ بہت دھیمی، بہت نیچی اور عجیب طرح سے لمبی ہوتی ہوتی بولی، عدنان صاحب دیر نہ کریں، مجھے آج بھی نہیں معلوم کہ میں اس وقت دروازے کیوں نہیں کھولا، مگر شاید وجہ یہ تھی کہ اس آخری جملے میں غلام رسول کی آواز تو تھی، مگر اس میں انسانی جلدی نہیں تھی، اس میں انتظار تھا، پرانا ساکت اور ایسا انتظار جو آدمی کے جواب سے زیادہ اس کے غلط فیصلے کا منتظر ہو۔ ہیرا رو دینے کے قریب تھی، مگر وہ ایان کے سامنے خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اس نے کہا، عدنان ابھی غلام رسول کو فون کرو۔ میں نے فوراً فون اٹھایا، مگر نیٹ ورک کمزور تھا، کال لگتے لگتے کٹ گئی، ایک بار، دو بار، تین بار، پھر اچانک ایان نے آنکھیں کھول دی اور بالکل صاف آواز میں کہا، بابا وہ کہہ رہی ہے دروازہ نہ کھولو، وہ بچہ نہیں ہے۔ ہم دونوں اس کی طرف دیکھتے رہ گئے، یہ جملہ اس نے نیند میں نہیں کہا تھا، وہ اب پوری طرح جاگ رہا تھا، مگر اس کی نظر کمرے کے اس کونے پر تھی جہاں نمی کا داغ دیوار پر پھیلا ہوا تھا۔ ہیرا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون کہہ رہی ہے؟ ایان نے کونے سے نظر نہ ہٹتے ہوئے کہا، وہ آنٹی جو پہلے یہاں رہتی تھی، ان کا بیٹا بر گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ وہ کہہ رہا تھا، آنٹی کہہ رہی ہے کہ ان کا بیٹا باہر گیا تھا، پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ میرے لیے اس لمحے سانس لینا مشکل ہو گیا، کیونکہ یہ کوئی بات نہیں تھی جو ایان نے ہم سے سنی ہو، نہ غلام رسول نے ہمارے سامنے ایسی کوئی کہانی بتائی تھی، نہ دفتر میں کسی نے، نہ ہیرا کو معلوم تھا، نہ مجھے۔ میں نے فوراً کمرے کا بلب جلایا، مگر بجلی نہیں تھی۔ موبائل کی ٹارچ کونے پر ڈالی تو وہاں صرف نمی کا داغ تھا، دیوار کا اکھلا ہوا پینٹ تھا اور ایک پرانا کیل تھا، جیسے شاید کبھی فریم یا گھڑی لٹکی ہو، مگر ایان اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہاں کوئی کھڑا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، وہ رو نہیں رہی، بس دیکھ رہی ہے۔ ہیرا نے فوراً ایان کا چہرہ اپنی طرف کر لیا اور اسے کلمہ پڑھنے لگی۔ میں نے خود کو سنبھالا، گھر کے اندر چل کر ہر کنڈی دوبارہ چیک کی، مگر جیسے ہی میں پچھلے دروازے کے قریب پہنچا، مجھے فرش پر پانی کی ایک باریک لکیر نظر آئی۔ وہاں صحن کے نل سے اندر تک نہیں آ سکتی تھی کیونکہ دروازہ بند تھا، مگر لکیر دروازے کے نیچے سے نہیں، کمرے کے اندرونی دیوار کے ساتھ ساتھ آ رہی تھی، جیسے کسی نے گیلے پاؤں سے بہت آہستہ آہستہ چل کے اندر تک قدم رکھا ہو، پھر نشان مٹتے مٹتے ختم ہو گئے۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ میں اسے ہوا، پانی یا بلی یا وہم کہہ سکوں۔ ہیرا نے فوراً ایان کا چہرہ اپنی طرف کر لیا اور اسے کلمہ پڑھانے لگی۔ میں نے خود کو سنبھالا، گھر کے اندر چل کر ہر کنڈی دوبارہ چیک کی، مگر جیسے ہی میں پچھلے دروازے کے قریب پہنچا، مجھے فرش پر پانی کی ایک باریک لکیر نظر آئی۔ وہاں صحن کے نل سے اندر تک نہیں آ سکتی تھی کیونکہ دروازہ بند تھا، مگر لکیر دروازے کے نیچے سے نہیں، کمرے کے اندرونی دیوار کے ساتھ ساتھ آ رہی تھی، جیسے کسی نے گیلے پاؤں سے بہت آہستہ چل کر اندر تک قدم رکھا ہو اور پھر نشان مٹتے مٹتے ختم ہو گئے ہوں۔ میں نے ٹارچ نیچے کی، دو چھوٹے پاؤں کے نشان تھے، بچے کے پاؤں جتنے گیلے، اور وہاں کمرے کے اس کونے کی طرف جا رہے تھے جہاں ایان کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ میں اسے ہوا، پانی، بلی یا وہم کہہ سکوں۔ میں نے ہیرا سے کہا، ہم سب سامنے والے کمرے میں نہیں رہیں گے، برآمدے کے پاس چلتے ہیں، کم سے کم گلی قریب ہوگی۔ میں نے جلدی سے ایان کو اٹھایا، ایک کمبل لیا، موبائل، چابیاں اور کچھ ضروری کاغذات اٹھائے، مگر جیسے ہی ہم سامنے والے دروازے کی طرف بڑھے، باہر سے کسی عورت کی بہت مدھم آواز آئی۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ الفاظ پہلے واضح نہیں ہوئے، مگر ٹون میں ایک عجیب سی ذات تھی، جیسے کوئی بہت دیر سے ایک ہی بات دہرا رہا ہو۔ ہیرا نے میرا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ اس کی انگلیاں چھپ گئی۔ ہم دروازے سے چند قدم پیچھے رہ گئے، پھر آواز دوبارہ آئی، اس بار صاف، بچہ اندر رکھو، باہر نہ دینا۔ یہ آواز سامنے سے نہیں، پیچھے والے صحن کی طرف سے آ رہی تھی، مگر اس میں خوف نہیں تھا، وارننگ تھی۔ مگر وہ آواز کسی ایسی عورت کی تھی جس نے بہت انتظار کیا ہو، اور انتظار کے آخر میں اس کا لہجہ انسانوں جیسا کم
اور عادت جیسا زیادہ ہو گیا ہو۔ اسی وقت قبرستان کی طرف سے ایک اور آواز آئی، جیسے کوئی بچہ بہت دور سے ہنس رہا ہو۔ ایان نے فوراً ہیرا کے کندھے میں منہ چھپا لیا۔ ہیرا نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ میں نے بھی اس کے ساتھ پڑھا، مگر میری آواز کانپ رہی تھی۔ پیچھے والے لوہے کے دروازے کا تالا اب مسلسل نہیں، وقفوں وقفوں سے ہل رہا تھا، جیسے باہر کوئی بےتاب نہیں بلکہ صبر سے انتظار کر رہا ہو اندر والے خود فیصلہ کریں۔ اسی دوران بجلی واپس آ گئی۔ کمرے کا بلب ایک جھٹکے سے روشن ہوا، پنکھا ہلکا سا گھوما اور چند لمحوں کے لیے سب کچھ عام لگنے لگا، مگر یہ عام پن زیادہ خوفناک تھا، کیونکہ روشن کمرے میں بھی ہمیں پتہ تھا کہ جو کچھ ہوا ہے اندھیرے کا دھوکہ نہیں تھا۔ میں نے غلام رسول کو دوبارہ فون کیا۔ اس بار کال مل گئی۔ میری آواز ٹوٹ رہی تھی، مگر میں نے بس اتنا کہا کہ فوراً ہمارے کوارٹر آ جاؤ، بچے کی طبیعت خراب ہے۔ وہاں شاید میرے لہجے سے سمجھ گیا، کیونکہ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، صرف کہا دروازہ بند رکھنا، میں آ رہا ہوں، اور پیچھے ہرگز نہ جانا۔ تقریباً 10 منٹ بعد سامنے سے اس کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا، کالونی کا بزرگ امام صاحب، جنہیں شاید وہاں رستے سے لے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسی طرح انتظار کرنے کے بعد وہ آ گیا۔ ساتھ اس کے ایک بزرگ تھا، شاید وہ رستے میں سے لے آیا تھا اسے۔ میں نے سامنے کا دروازہ کھولا تو غلام رسول نے پہلے گھر کے اندر رہنے کی بجائے ہمارے چہروں کو دیکھا، پھر ایان کو دیکھا، پھر بہت آہستہ پوچھا، پیچھے سے بلاوا تھا؟ میرے جواب دینے سے پہلے ہیرا رونے لگی۔ امام صاحب نے گھر میں قدم رکھتے ہی سلام کیا، پھر بہت خاموشی سے اندر آئے۔ غلام رسول نے اس رات پہلی بار وہ بات بتائی جو اسے پہلے بتانی چاہیے تھی۔ اس نے کہا کہ کوارٹر پہلے ایک نیب کوثر رحمت علی کو ملا تھا، جو اپنی بیوی زینب اور 6 سال کے بیٹے کے ساتھ یہاں رہتا تھا۔ قبرستان کی دیوار میں جو چھوٹا دروازہ، وہ پہلے صرف صفائی اور فاتحہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، مگر ایک برسات والی رات ان کا بچہ کھیلتے کھیلتے صحن سے غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ دروازہ بند تھا، کنڈا لگا ہوا تھا، مگر صبح دروازہ آدھا کھلا ملا اور بچے کے چھوٹے پاؤں کے نشان قبرستان کی گلی مٹی تک جاتے تھے۔ آگے بارش نے سب مٹا دیا، بچہ کبھی نہیں ملا۔ کچھ لوگوں نے کہا نالے کی طرف چلا گیا ہوگا، کچھ نے کہا اغوا ہوا، کچھ نے کہا قبرستان کی طرف سے کسی نے بلایا، مگر زینب نے آخری دن تک یہی کہا کہ اس کا بیٹا باہر نہیں گیا، اسے بلایا گیا تھا۔ چند مہینوں بعد رحمت علی نے تبادلہ کروا لیا، مگر زینب یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اگر بچہ واپس آیا تو گھر بند ملا تو وہ پھر چلا جائے گا۔ آخر کار وہ بیمار پڑ گئی اور ایک دن اسی کمرے کے کونے میں بیٹھے بیٹھے مر گئی۔ اس کونے کو ایان دیکھ رہا تھا۔ غلام رسول نے آنکھیں جھکا کر کہا، اس کے بعد یہ کوارٹر کئی بار الرٹ ہوا، مگر زیادہ تر لوگ چند راتوں سے زیادہ اندر نہیں رہ سکے۔ ہر دفعہ بات قبرستان کی نہیں، بچے کی آواز، پانی کے نشان اور پیچھے والے دروازے تک آ کر رکتی تھی۔ امام صاحب نے ہمیں خاموش رہنے کو کہا۔ انہوں نے کوئی ڈرامی انداز اختیار نہیں کیا، نہ کسی کو ڈرایا، نہ یہ کہا کہ گھر میں فلاں چیز ہے، مگر ان کے چہرے پر وہ سنجیدگی تھی جو صرف اس وقت آتی ہے جب آدمی کسی بات کو معمولی نہیں سمجھتا۔ انہوں نے سب سے پہلے ایان کے سر پر ہاتھ رکھا، آہستہ آہستہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ اخلاص، پھر پانی پر دم کیا اور ایان کے ہونٹوں کو لگوایا۔ ایان پہلے تو ماں کے ساتھ لگ رہا تھا، پھر اچانک اس نے امام صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، وہ آنٹی کہہ رہی ہے اس کو باہر نہ جانے دینا، وہ واپس نہیں آتا۔ امام صاحب نے چند لمحے آنکھیں بند رکھی، پھر بہت نرمی سے بولے، بیٹا تم کچھ نہیں بولو، بس بسم اللہ کا نام لو اور اللہ اللہ کرتے رہو۔ پھر وہ پچھلے صحن کی طرف گئے، مگر دروازہ کھلا نہیں۔ انہوں نے اندر ہی کھڑے ہو کر تلاوت شروع کی۔ آواز نہ بہت بلند تھی، نہ بہت دھیمی، مگر جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے، گھر کے اندر پھیلا ہوا دباؤ بدلنے لگا۔ پیچھے والے لوہے کے دروازے کا تالا ایک بار پھر ہلا،
اس بار بہت زور سے نہیں، بلکہ جیسے کسی نے آخری باری سے چھو کر چھوڑ دیا ہو۔ پھر صحن کے نل سے پانی کی 2-3 بوندیں گری اور خاموشی چھا گئی۔ امام صاحب نے غلام رسول سے کہا کہ صبح ہم سب سے ہوتے ہی اس دروازے کو مکمل طور پر بند کروایا جائے، صرف تالا نہیں، اینٹ اور سیمنٹ سے بھی۔ پھر انہوں نے ہیرا سے کہا کہ بچے کو آج رات اسی کمرے میں نہ سلائیں، ہم لوگ فجر تک سامنے والے برآمدے میں بیٹھیں گے، تلاوت جاری رہے گی، گھر میں خوف کی باتیں نہیں کی جائیں گی۔ اس کے بعد ہم واقعی برآمدے میں بیٹھ گئے۔ باہر گلی میں دھند تھی، قبرستان کی طرف سے کبھی کبھار پتوں کی سرسراہٹ آتی، مگر وہ پہلی والی بلانے والی کیفیت اب گم ہو گئی تھی۔ امام صاحب وقفوں سے پڑھتے رہے، غلام رسول خاموش بیٹھا رہا، ہیرا ایان کو سینے سے لگائے رہی تھی، اور میں پوری رات اس پیچھے والے بند دروازے کے باہر میں سوچتا رہا جو بذریعہ قبرستان کو گھر سے الگ کرتا تھا، مگر حقیقت میں شاید کسی ماں کا انتظار، ایک بچے کی گمشدگی اور اس گھر کے اندر رہ جانے والی ایک ادھوری پکار کو بند کیے بیٹھا تھا۔ صبح روشنی پھیلی تو غلام رسول نے 2 مزدور بلائے، پیچھے والے لوہے کے دروازے کو اینٹوں سے بند کروا دیا گیا۔ جب وہ دروازہ بند کیا جا رہا تھا، ایان دور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اچانک ہیرا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی اب وہ بچہ اندر نہیں آئے گا نا؟ ہیرا نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، مگر ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ اس بار ایان نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی باہر بلاتا ہے، اس نے کہا تھا کہ بچہ اندر نہیں آئے گا۔ ہم اس کوارٹر میں صرف 3 دن رہے، دفتری مجبوری، مالی مشکلات اور سرکاری سہولت اپنی جگہ، مگر کچھ گھروں میں رہنے کے لیے صرف کرایہ کم ہونا کافی نہیں ہوتا، دل کا مطمئن ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ چوتھے دن میں نے درخواست دے دی کہ فیملی کے لیے مناسب نہیں، اور 1 مہینے کے اندر اندر ہم نے دوسری جگہ چھوٹا سا کرایہ کا گھر لیا۔ دفتر میں کچھ لوگوں نے مذاق بھی کیا کہ قبرستان سے ڈر گئے، کچھ نے کہا پہلی رات کا وہم تھا، کچھ نے کہا پرانی عمارتوں میں آوازیں آتی رہتی ہیں، مگر میں کسی کو پوری بات نہیں بتاتا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ دیکھا یا وہ دیکھا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس رات جو دیکھا اور سنا وہ کیا تھا، روح تھی، سایہ تھا، وہم تھا، یا ایک گھر میں جمع ہو جانے والا پورا نغم۔ اللہ ہم سب کے گھروں کی محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو ہر نظر، ہر بلا، ہر عالم سے دور رکھے، ایسی جگہ سے بچیں جہاں کسی کا دکھ وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوا بلکہ دیواروں میں بیٹھ کر انتظار بن گیا ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو، اگر اس کہانی نے آپ کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی اور خوفناک کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اس کہانی کا کون سا حصہ آپ کو سب سے